الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے حد درجہ محبت کرنی ہے، چونکہ اللہ رب العالمین سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا مطلب ہے کہ بندہ جسے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت کیسے ہمارے اندر آئے، کس حساب سے ہم اپنے اندر اللہ کی محبت کو جگا سکتے ہیں، اللہ سے محبت کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ ہم سے محبت کرے گا، اسی سلسلے میں ہم چند باتیں آج کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے پہلے جو اہمیت حاصل ہے وہ اللہ کی محبت کو، کہ اللہ رب العالمین کی محبت کو فوقیت حاصل ہے دنیا کی ساری چیزوں پر، ساری چیزوں پر۔ اور جو بھی اللہ رب العالمین کی محبت اپنے اندر جگا لے، پیدا کر لے، تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کو آیا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں محبت اللہ سے کرنی چاہیے جس حساب سے اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے۔ ایمان والوں کی صفات میں سے ذکر آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ ایمان والے اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت میں بھی درجات ہیں، یعنی ایمان والوں کے اندر جو اللہ کی محبت ہے نا، اس کے اندر بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، سب ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی دائرے میں نہیں ہیں۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، تو اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے اندر بسا لیتا ہے، رچا لیتا ہے، تو وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنے رب ہونے کا اقرار کر لیا کہ اللہ اس کا رب ہے، یعنی اللہ کو رب ہونے سے وہ راضی ہو جائے، اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے، تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیتا ہے، وہ چکھ لیتا ہے۔ دعویٰ صرف کافی نہیں ہے کہ ہم صرف دعویٰ کر لیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دعویٰ کرنے کے لیے تو دعویٰ تو یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے نا، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم۔ یہود و نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، کہ نبی آپ بتلا دیجیے کہ بات اگر یہی ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے، اور جس قدر انسان کے اندر اللہ کی محبت آئے گی اسی حساب سے وہ اللہ سے قریب تر ہوگا۔ جتنے گہرائی میں ہو جائے گا، جس حساب سے اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرے گا، اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، اسی حساب سے اللہ رب العالمین سے وہ قریب ہوگا، اللہ رب العالمین اسے محبوب جانے گا، اللہ رب العالمین اسے پسند فرمائے گا۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے جو اسباب میں سے ہیں، چند ایک کو میں ذکر کروں گا۔ سب سے جو بنیادی بات ہے
وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا رب تسلیم کیا جائے، اس کے احکام کو بجا لایا جائے۔ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرے، رسول کی پیروی کرے۔ رسول کی اگر پیروی نہیں کرتا، رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اللہ سے محبت کرنے میں وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ نبی آپ بتا دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، آپ بتا دیجیے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت کیے بغیر کوئی اللہ سے محبت ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہی ہے اس لیے کہ اس کے حکام کو بجا لائے۔ اب کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، کوئی آدمی اس کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، صرف یہ کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، تو یہ کافی نہیں۔ اللہ پر ایمان کے بعد یعنی اللہ پر ایمان میں بہت کچھ شامل ہے، ساری چیزوں کو آدمی تسلیم کرے، مانے، اور پھر رسول کی اطاعت اور پیروی کرے، تب جا کر کے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ ٹھیک ہوگا۔ اور پھر ایسا شخص جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ جب محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، وہ انسان کو مصائب اور مشکلات سے نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت حد درجہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جس حساب سے آدمی اپنے اندر اللہ کی محبت کو جگائے گا، جس حساب سے اپنے اندر اللہ کی محبت رکھے گا، اسی حساب سے وہ ایمان میں پختہ ہوتا جائے گا، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، معصیت اور نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، ایمان والے ہی نہ اللہ پر بھروسہ کریں گے، جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ کو کیا مانیں گے، اللہ پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین پر جو ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ابن قیم نے کچھ اسباب یعنی 10 کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کے جو اسباب ہیں وہ 10 ہیں۔ ان میں سے ایک کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کو غور و فکر، یعنی ان اقوال میں سے، ان اسباب میں سے نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ کتاب ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھا جائے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیا جائے، تلاوت کرتے ہوئے جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے۔ اگر بندہ اس طرح سے اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے وہ محبت کرے گا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یا کرے گا۔ جو شخص قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو جانتا ہے، تو ظاہر سے بات ہے کہ جو جس قدر قرآن کو پڑھے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، اسی حساب سے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا، اور اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور پھر قرآن کو سمجھنے کے بعد عمل کرے گا نا، معصیت کو چھوڑے گا، اور جو فرما برداری والی باتیں ہیں اس کو اپنائے گا، نافرمانی والی باتوں سے وہ اجتناب کرے گا، پرہیز کرے گا۔ تو یہ محبت کے اسباب میں سے ہے کہ ایک آدمی قرآن کو غور و فکر سے پڑھے، قرآن کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی ریب اور کوئی شک نہیں ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جن کے دل پہ زنگ لگ چکے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ سے بہت دور نکل گئے ہیں، بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو غور و فکر اور تدبر سے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی محبت ایٹومیٹک آئے گی، اس کے اندر ایمان بڑھے گا، اللہ سے محبت زیادہ ہونے لگے گی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھنے کو ملتا، جبکہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے۔ تو یہ قرآن تو آیا ہی ہے اس لیے نا کہ اس کے مطابق زندگی گزارا جائے، اس کے حساب سے جیا جائے، اس کے حساب سے چلا جائے، انسان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے حساب سے ہو، جس حساب سے اللہ رب العالمین نے حکم بجا لانے کو کہا ہے۔ جب تک آدمی قرآن کو نہیں سمجھے گا، قرآن کو نہیں جانے گا، کیسے عمل کرے گا؟ وہ کس طرح سے عمل کرے گا؟ اپنے رب پر ایمان کس حساب سے لائے گا؟ نبی پر ایمان کس حساب سے لائے گا؟ تو قرآن کو غور سے پڑھا جائے، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، نازل کی ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ جو آدمی سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو برکت ملتی ہے۔ جو آدمی اس کتاب کو اپنا کر کے اپنی زندگی سے شر اور مصائب کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کی مصیبتیں یا مصائب یا اس کے جو مشکلات ہیں وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مبارک کتاب ہے، اس کتاب سے انسان جسمانی اور روحانی دونوں علاج کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیدبروا، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کی جو آیات ہے اس کے اندر سوچے سمجھے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ عبرت و نصیحت ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جو عقل مند ہے، جو عقل و شعور والے ہیں، وہ اسے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ قرآن یہ سب سے عظیم کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھنے میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو قرآن کے اندر جس حساب سے آدمی غور و فکر کرے گا، اس کی گہرائی میں جائے گا، اسی حساب سے اس کا علم بڑھے گا۔ یہ کتاب جو کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، یہ لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو گمراہی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ کتاب جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کتاب کو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کو آیا ہے نا، کہ اس کتاب کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر تعمق اور گہرائی پیدا کی جائے، اس کے گہرائی میں جا کر کے اس کو سوچا اور سمجھا جائے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، پڑھانا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر، سب سے بیٹر ہے کہ جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ تو ایک سبب کہ قرآن کے اندر غور و فکر کیا جائے، قرآن کی جو آیات ہے اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے۔ دوسرا سبب محبت پیدا کرنے کا، کہ جس حساب سے آدمی اپنے اندر محبت پیدا کرے گا اللہ کے لیے یا اللہ سے قریب جائے گا، اسی حساب سے اللہ کی محبت اس کے لیے ہوگی۔ تو دوسرا سبب اس میں ہے کہ
فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندہ نوافل کا اہتمام خصوصی طور سے زیادہ کرے. فرائض تو پہلی فرصت میں کرے ہی. فرائض کی ادائیگی میں اگر کمی ہے تو سب سے پہلے فرائض کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کثرت سے کرے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ فرائض سے تو اللہ سے قریب ہے ہی، لیکن نوافل کے ذریعے سے اور زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ جسے محبت کرنے لگ جائے اس کا کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہنے لگے، اللہ جس سے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ اور یہ محبت حاصل کرنے کے لیے کہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے، تو اللہ رب العالمین جو کچھ واجب اور ضروری کیا ہے اس کی ادائیگی پہلی فرصت میں کرے اور پھر نوافل کا اہتمام کرے. حدیث قدسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے زیادہ قریب کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کر کے. فرائض ادا کر کے وہ مجھ سے قریب آتا ہے. جو میں نے اس کے اوپر واجب اور ضروری کیا ہے اسے ادا کر کے وہ میرے قریب آتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ. جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے ضروری اور واجب قرار دیا ہے اس کو ادا کر کے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. ہاں، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. نوافل سے مزید اللہ سے قریب جاتا ہے، اللہ سے قریب تر ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا، آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا، ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جب پناہ طلب کرتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں. شر، پریشانی، شیطان، جنات، جہنم، نار، سب سے میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بکثرت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ محبت کرنے لگتا ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے کر کے اور زیادہ قریب ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اسے محبت کرنے لگتا ہے. اور تیسرا سبب، تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرے. ہر ٹائم، ہر آن، سوتے جاگتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے. یہ مومنوں کی صفات میں سے، مومنوں کی صفت ہے کہ اللہ کو یاد کرتے، ہر ٹائم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو دماغ کو حاضر کر کے، ذہن کو حاضر کر کے اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، ذکر و اذکار کرنا. اس سے کیا ہے؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ایک شخص کے اندر اور اللہ اسے محبت کرتا ہے. بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اسی طرح اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا. کیسے اللہ کی محبت آئے گی؟ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تب نہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا. آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ کیسے آپ کو یاد کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا. حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتا کہ انا عند عبد ظنی بی،
کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بھی، کہ بندہ میرے ساتھ جس طرح سے گمان رکھتا ہے میں اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. جیسے بندہ کا گمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. اگر یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے سزا دے گا تو اللہ سزا دے گا. اگر بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس بندہ کا ذکر اپنے اندر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر ایک جماعت میں، گروہ میں میرا نام لیتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر لوگوں میں، بہتر گروہ میں، فرشتوں میں ذکر کرتا ہے بندہ کا. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت کے اسباب میں سے ہے کہ اللہ کو بکثرت یاد کیا جائے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو اللہ کی پسند کو اہمیت دے، اپنی خواہشات پر اللہ کی محبت کو، اللہ کی پسند کو اہمیت اور فوقیت دے. بہت سارے لوگ ہیں جو خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، فحاشی، بے حیائی اور طرح طرح کی گناہ کر رہے ہیں وہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کاموں کو حرام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فحش کو، فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی، سب کو اللہ نے حرام کیا ہے. بہت سارے لوگ فحش کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. تو بندہ جب تک ان فواحش کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کی رضا کو جب تک اہمیت اور فوقیت نہیں دے گا، تب تک وہ اپنے اندر اللہ کی محبت کو جگا ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کی محبت لا ہی نہیں سکتا ہے. اور اس وقت تک اللہ کی محبت اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ نافرمانیوں سے پرہیز نہ کرے. جو لوگ اپنی خواہشات کو بچا لیتے ہیں اور اللہ کی پسند کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہیں، چاہے جائے کہ اس خواہشات کو چھوڑنے کے لیے جتنی بھی تگو کرنی پڑے، جتنی بھی کوششیں کرنی پڑے، کوشش کر کے آدمی یہ جو خواہشات ہے کہ جس کے پیچھے انسان لگ کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اگر اہمیت دیتا ہے، اللہ کے مامورات کو بجا لاتا ہے، منہیات سے رکتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رضا اس کے اندر آئے گی اور اللہ سے محبت پیدا ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے جو اپنے خواہشات کو، شر اور فساد اور دنیا کی زیب و زینت جس میں آدمی مہ ہو جاتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھول جاتا ہے. 2 منٹ 4 منٹ کی جو لذت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی حدود کو پار کر جاتا ہے نا. تو جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے نفس کو، خواہشات کو محفوظ کر لیتا ہے اس طرح کی چیزوں سے کہ جسے اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اسی طرح سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے. جس حساب سے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں بندہ جانے گا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ عذاب دینے والا بھی ہے نا، اس حساب سے اللہ ناراض بھی ہوتا. ان سب ساری چیزوں کو آدمی اگر جانے گا تو وہ کام کرے گا کہ جسے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا اور عذاب سے پناہ مانگے گا. تو اللہ کہ جو نام ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس سب کو جانا جائے، اس سب کو پڑھا جائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ رب العالمین کو پکارو. اور یہ بھی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وهو العزیز الحکیم۔ یہ اللہ کے جو نام ہیں نا، ان ناموں کو، یہ سورہ حشر کی جو آیت ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، یہ سب جو ہے اللہ کے جو نام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اس سب کے بارے میں جانا جائے، اس کے بارے میں خوب علم حاصل کیا جائے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو جس حساب سے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں بندہ جانے گا، جس حساب سے اللہ کی صفتوں کے بارے میں جانے گا، اسی حساب سے اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین سے وہ محبت کرے گا، اور جب اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اسی طرح سے محبت کے اسباب میں سے کہ اللہ سے محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا خوب نام لیں، اس پر اللہ رب العالمین کی خوب تعریف کریں ان نعمتوں پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں، انگنت نعمتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہم سوتے جاگتے دنیا میں دیکھیں نا، ایک بھی منٹ ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ یہ سانس لیتے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی جو یہ نعمتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں نا، ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی تمہارے ساتھ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں سے محروم کر دے تو ہم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہی ان نعمتوں کا مالک ہے، وہ ہمارا مالک، ہماری جو جان ہے اسی کی ملکیت میں ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، سب کچھ، جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو جب ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں عطا فرمایا اور اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کچھ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین اور دے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس حساب سے اللہ کا شکر بجا لاؤ گے اسی حساب سے اللہ دے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو، باادب کھڑا ہو، ہر کچھ اپنی فقیری کا اعتراف کرے اور اللہ کی مالداری کا اقرار کرے کہ اللہ ہی مالدار ہے، ہم فقیر ہیں، ہم ساری چیزوں کا محتاج اللہ سے ہیں، یعنی اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، طلب کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، باادب اس کے سامنے کھڑے ہوں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ عاجزی اور انکساری بہت بڑی صفت ہے، جس کے اندر آ جائے۔ فرعون نے تکبر کیا نا، اور تکبر کے بنیادی پہ ایمان سے دور رہا۔ جو آدمی اپنے آپ کو عبدیت مان لے کہ ہم بندہ ہیں اللہ کے، اللہ کو اپنا خالق، مالک اور رب تسلیم کر لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبدیت ظاہر کرے، اور عبدیت ہے یعنی بندے ہیں، یہ اقرار کرے کہ اللہ ہم تمہارے بندے ہیں، اور تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اور اس طرح سے بندہ اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کے اندر آتی ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سارے کے سارے غریب ہوں، تم سارے فقیر ہوں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کی ضرورت مند ہو۔ اللہ اگر دے تو تمہیں ملے گا، نہ دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔
تو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف فقیر ہو، اور اللہ یہ مالدار ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعریف کے لائق ہے، اور کیوں نہ ہو، جس نے دنیا کو بنایا ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، سب کچھ، وہی تو مالک ہے نا، اسی کی بادشاہت ہے دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم چل ہی نہیں سکتا ہے۔ دن اور رات یہ سب کچھ اسی نے بنا رکھا ہے، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اللہ کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور دوسری قوم کو لے آئے۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا نا، ان کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی جب ان قوموں نے کی تو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ قوم لوط کو دیکھ لیں، دھسایا اللہ نے زمین میں، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو دھسا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، یعنی امت کو ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، جب کہتا کہ ہو جاؤ وہ چیز ہو جاتی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس نے بنائے ایک قطرے پانی سے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، دنیا میں لایا ہے، اتنی چینجنگ اور تبدیلی لایا، تو اس کے لیے ختم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، ہو جانے کے لیے جیسی کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے محبت کے اسباب میں سے کہ بندہ اللہ رب العالمین جن وقتوں میں بندہ سے قریب ہوتا ہے، ان وقتوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعا اور استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف انابت کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے۔ کب؟ رات کے تیسرے حصہ میں، تیسرے پہر میں۔ تو اس وقت بندہ کو چاہیے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، اللہ رب العالمین کی طرف التجا کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جن کی کروٹیں، جن کے پہلو بستر سے الگ ہوتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیسے؟ خوفا وطمعا، یہ ارکان عبادت میں سے ہے، خوف اور طمع، امید اور ڈر۔ تو اللہ کو پکارتے ہیں طمع رکھتے ہوئے، جنت کی چاہت رکھتے ہوئے، دیدار الہی کی چاہت رکھتے ہوئے، اور اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا اسے خوف کھاتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے رات کے تیسرے پہر میں، اور وہاں اللہ رب العالمین وہاں سے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں۔ فرماتا اللہ رب العالمین من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے پکارے، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کے پکار کو سنوں یا اس کے دعا کو قبول کروں۔ من یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا فرماؤں، میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین حالت سجدہ میں اپنے بندہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فاکثروا الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ تو حالت سجدہ میں ہمیں اللہ کے سامنے، کیونکہ سب سے عظیم حصہ جسم کا پیشانی اللہ کے سامنے زمین پر بندہ ٹیکا ہوتا ہے، یہی تو عاجزی اور انکساری ہے۔ اپنے رب کے لیے اگر سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، تو بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم میں کہ جس ٹائم اللہ رب العالمین قریب ہوتا ہے، اس ٹائم میں بندہ کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی توبہ استغفار کرے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت جاگتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ نیک آدمی کے ساتھ رہے اور برے آدمی کی صحبت سے اجتناب کرے۔
اچھے لوگوں نیکوکار کی صحبت میں بیٹھا کریں. جو نیکوکار کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھی چیز لے کر کے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کہ اچھے ساتھی کہ آپ نے عطر فروش کرنے والوں سے دی ہے اور برے ساتھی سے آپ نے لوہار سے دی ہے، بھٹی والے سے دی ہے آپ نے. کہ ایک آدمی خوشبو والے کے پاس جاتا ہے، مشک بیچنے والے کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے یا تو خوشبو خرید کر کے لائے گا یا خوشبو خریدے گا نہیں تو مہک تو لے کر کے آئے گا نا، عطر کی خوشبو تو لے کر کے آئے گا. اور دوسرا آدمی جو کہ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے وہاں جائے گا یا تو اپنے کپڑے کو جھلسا کر کے لائے گا یا وہاں سے بدبو لے کر کے آئے گا، بدبو لے کر کے آئے گا. تو یہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ہے کہ جو لوگ اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیکوکار کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نیک بنتے ہیں، برے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برا بنتا ہے. اس حساب سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو آیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ غریب لوگ جو ایمان لائے تھے صحابہ میں سے، جو غلام وغیرہ جو تھے جیسا کہ عمار بن یاسر ہے اور دوسرے جو ہے بلال حبشی ہے یا عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ رہا کریں، آپ ان کی طرف توجہ دیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ مطمئن رکھیں، ان کے ساتھ رہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور ان لوگوں سے آپ کی نگاہ الگ نہیں ہونی چاہیے، ہٹنی نہیں چاہیے تاکہ آپ دنیاوی زینت چاہنے لگ جائیں اور دنیا میں پھنس جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا، یہ بڑے بڑے جو روسا تھے نا قریش کے، ان کے پیچھے آپ لگے تھے کہ کسی طرح سے ایمان لے آئے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو آپ نظر انداز کر دیں، بلکہ ان کے ساتھ بھی آپ جمے رہیں اور ان کے ساتھ رہیں. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے یاد سے، اس کی پیروی نہ کریں، آپ پیروی نہ کریں، ان کے پیچھے آپ مت جائیں. جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس کے سارے معاملات کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھا ہوا ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی نیک بنتا ہے. المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کی محبت کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی ہر اس کام کو چھوڑ دے جو کہ بندہ اور اللہ، بندہ کا جو دل ہے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے. یعنی نافرمانی اور معصیت کے جو کام ہیں اس کو بندہ چھوڑ دے. ہر اس قول اور اس فعل سے اجتناب کرے جو بندہ کو اس کے رب سے دور کر دے. یحول بین المرء وقلبہ، جو بندہ کے دل اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جائے، ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے بندہ کو دور رہنا چاہیے، بھاگنا چاہیے. یہ سب کچھ اسباب ہیں کہ یہ سب کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت جاگتی ہے اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور اس سب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب محبت کرتا ہے اپنے بندہ سے تو اس کا ثمرہ بہت خوشنما اور بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، یعنی جبریل کو پکارتا ہے. اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ رب العالمین کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو پکارتا ہے، جبریل کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی وہاں محبت کرنے لگتے ہیں، فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل فرشتوں میں، آسمان والوں میں اعلان کرتے، آواز لگاتے ہیں، فینادی جبریل فی اہل السماء، آسمان والوں میں آواز لگاتے، ان اللہ یحب فلانا
فاحبوہ کہ اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ آسمان والے بھی محبت یعنی فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے محبت کا ثمرہ اور محبت کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جہنم سے ایسے کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت یہ سب سے بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے، اور اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اپنے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت جگائیں اور اللہ کے مامورات کو بجا لائیں، منہیات سے روکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ عمل انجام دینے کی توفیق دے جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔